اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بزرگان محترم، یہاں ذکر چل رہا ہے غزوہ احد کا، اور ضمن میں درمیان کے اندر بدر کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر اس کے متعلق چند آیات جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں، اور اس سے پہلے مومنین کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنا رازدار کسی غیر کو نہ بنائیں، کیونکہ ان کے تعلقات پہلے یہودیوں کے ساتھ تھے تو وہ رواداری کو جو ہے وہ باقی رکھنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اندر سے دشمن ہے، ظاہر میں تو تمہیں ایسے لگ رہا ہے کہ دوست ہیں، لہذا تم انہیں جو ہے دلی جو ہے وہ دوست نہ بنانا. غزوہ احد جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سن ہجری 3 کے اندر شوال میں یہ پیش آیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر کے اندر جو ہے مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی اور کافروں کو شکست ہوئی تھی، تو اس کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے جو ہے یہ لوگ احد کے پاس جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے. تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو اس وقت تقریباً آپ کے ساتھ 1000 لوگ تھے، لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا. تو 2 جماعتوں کا ارادہ ہوا کہ چلو ہم بھی یہاں سے نکل جائیں، تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ تم میں سے 2 جماعتوں نے 2 گروہ نے جو ہے وہ ارادہ کر لیا کہ وہ پھسل جائے، نامراد ہو جائے، جو ہے وہ گویا کمزور ہو جائے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے تھوڑی سی تعریف بھی فرما دی، واللہ ولیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے. چونکہ ان کے دل میں ارادہ ہوا تھا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. چونکہ یہ پکے مسلمان تھے، بہرحال حالات کی وجہ سے تو آدمی جو ہے ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی مدد کی اور پھر اس طریقے سے جم گئے. اب اصل جو مسلمان کا اور مومن کا بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہے توکل. فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کی چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ مسلمان جو ہے یہ تعداد کی قلت اور کثرت پر جو ہے وہ کبھی جنگ نہیں کرتا ہے اور انہیں جنگ ہارتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال ہے تو تھوڑی جماعت کافی بہت پر بھاری آ جائے گی، اور اگر بڑی جماعت ہے لیکن اللہ کی مدد شامل حال نہیں تو یہ بھی جو ہے وہ میدان ہاتھ سے جو ہے وہ کھو سکتی ہے، اور اس کی مثالیں جو ہے قرآن کریم نے بھی ہے ذکر کی. تو اللہ رب العزت یہاں پر مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، یعنی تمہاری تعداد بھی کم تھی اور تمہاری طاقت بھی کم تھی. اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی کم تعداد جماعتیں یہ بڑی بھاری جو ہے وہ جماعتوں پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے.
تو یہاں پر بھی یہی ہوا، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد کیسے فرمائی تو اس کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے۔ اذ تقول للمؤمنین، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے فرما رہے تھے، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کہ اللہ تمہاری مدد کرے، تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے، منزلین، جو اترنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کتنی بڑی مدد تھی کہ 3000 فرشتے، ایک فرشتے کا حال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا ان کے 600 پر ہے، 600 ونگ، اگر یہ پھیلا دینے تو پھر پورے پلین بھی جو ہے نا وہ نیچے آ جائے، سمجھ۔ فرمایا یہ 2 پر کو اگر پھیلا دیتے ہیں تو مشرق اور مغرب کو گھیر لیتے ہیں۔ تو یعنی ایک فرشتے کا یہ حال ہے، تو اب اندازہ لگاؤ کہ اتنے سارے فرشتے ہو تو پھر تو کیا کہنا۔ اچھا، یہاں 3000 ذکر کیا ہے اور آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ 5000 فرشتے، وہ بھی نشان ایک مخصوص قسم کی علامت کے ساتھ آئیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اصل میں ایک کافر ہے کرز ابن جابر، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ابتدا بگننگ ہو جاتی تو پیچھے سے جو ہے کمک آتی ہے، اس کو اردو میں کمک کہتے ہیں، مدد آتی ہے، ہیلپ آتی ہے۔ تو اس نے کوشش کی تھی کہ جو ہے مشرکوں کو جو ہے مدد پہنچائے، تو مسلمان گھبرا گئے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طبعی چیز ہے، فطری چیز ہے کہ اگر یہ مدد آ گئی تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم 5000 بھیجیں گے، تمہیں گھبرا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کمک آئی بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے 5000 کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، تو 3000، اور ایک آیت میں جو ہے 1000 کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، اور یہ فرشتے جو اترے تھے اس کو صحابہ نے دیکھا، بعض تو عمامے کی شکل، بعض تو عمامے باندھے ہوئے تھے، اور کوئی زرد میں، کوئی سفید میں، اور بعض مرتبہ تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہے کسی جو ہے کافر پر جو ہے اپنی تلوار اٹھاتا اور وہ تلوار رکھنے سے پہلے ہی جو ہے اس کی گردن جو ہے تن سے جدا ہو جاتی۔ تو یہ تن سے جدا کرنے والے کون ہوتے تھے؟ فرشتے ہوتے تھے۔ اقتلیا حیزم، اقتلیا حیزم۔ تو صحابہ فرماتے ہم آواز سنتے تھے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر اتاری تھی۔ تو یہ تو 3000 کے بارے میں۔ پھر فرمایا بلا ان تصبروا، کیوں نہیں اگر تم صبر سے کام رو اور تقوی سے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، تو فوراً، فوری طور پر جو ہے تمہاری اوپر مدد آئے گی۔ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، یہ اس کی وجہ وہی تھی کہ وہاں سے جو ہے وہ مشرکین کی مدد کے لیے آنے والے تھے۔ فرمایا هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، یہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مصومین، جو ایک مخصوص نشان اور علامت کے ساتھ ہوگی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج بھی یہ جو سپاہی ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے وہ لباس ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنی جو ہے وہ علامت اور سائن ہوتی ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں جو ہے وہ بٹالین ہے، فلاں بٹالین۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی جو ہے فرمایا ایک مخصوص جو ہے وہ نشانی بنا کر ان کو بھیجا تھا، اور یہ بدر کے اندر جو ہے اتار دیا۔ اب جیسے کہ میں ابھی ذکر کیا کہ ایک فرشتہ ہی کافی تھا، ایک فرشتہ ہی کافی تھا، تو پھر اتنے فرشتوں کو کیوں اتارا گیا؟ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ ہے وہ اس لیے اتار دیا اور جو ہے کہ الا بشرا لکم، کہ تمہارے لیے اطمینان ہو جائے، تم خوش ہو جاؤ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جاؤ کہ 3000 فرشتے آ رہے ہیں، خوشی بھی ہو جائے گی اور مطمئن بھی ہو جائے گا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور سن لو نہیں ہے مدد مگر صرف اللہ ہی کی۔ جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر اس کے بعد مسلمان گھبراتا نہیں اور اس کو شکست نہیں ہوتی۔ اور کیسا اللہ؟ العزیز الحکیم، جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر یہ مدد کس طریقے سے کی؟ فرشتوں کے ذریعے سے. اور مقصد کیا تھا؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافر کی ایک جماعت اور ایک حصہ جو ہے اس کو ہلاک کر دے. او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، کہ وہ لوٹ جائے جو ہے وہ نامراد ہو کر. چنانچہ یہی ہوا. بدر میں 70 بڑے بڑے جو سرما تھے اور ان کے سردار تھے، ختم، جہنم رسید ہو گئے. اور 70 جو بڑے بڑے تھے وہ ذلیل ہو کر ان کی قید کر دیا گیا. اور یہی جو ہے ان کے لیے انتقام کا جذبہ بنا اور انہوں نے جو ہے عہد کی تیاری کی. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس عہد جو معاملہ پیش آیا تھا وہ پورا واقعہ جو ہے آگے خود قرآن کریم جو ہے وہ ذکر کرے گا. لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر خود کی کڑیاں، یعنی لوہے کی جو کڑیاں تھے وہ اندر جسم میں گھس گئی، اور آپ کا ایک دندان مبارک دانت جو ہے وہ شہید ہو گیا، اور آپ جو ہے زمین پر گر گئے. تو آپ سے بے ساختہ یہ بات نکلی، کلمہ نکل، اور فرمایا کہ وہ قوم کیوں کر فلاح پائے گی، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کیا. اور وہ نبی ان کو جو ہے اللہ کی طرف بلا تھا. تو اس یعنی گویا آپ نے یہ چاہا کہ یہ گویا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس قسم کے جو ہے گویا آپ چاہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس حالت میں بھی کیا ہوگا فرمایا کہ آپ کا کام جتنا ہے اتنا ہی. آپ کسی کے لیے جو ہے وہ نہ ہدایت دے سکتے، نہ آپ کسی کے لیے بد دعا کریں. لیس لک من الامر شیء. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت جو میدان میں ہے اللہ تعالیٰ انہیں ایمان دے گا، ہدایت دے گا، اور پھر یہی آپ کے میدان میں آئے گا، آپ کے ساتھ ہوگا. تو خالد ابن ولید جنہوں نے جنگ کا پورا نقشہ بدل دیا تھا، اللہ نے انہیں پھر ایمان دیا. ابو سفیان کو ایمان دیا، پھر کیا ہو گیا؟ پھر یہی تو خالد ابن ولید کیا بن گئے؟ سیف اللہ. ہاں، پھر جس میدان میں جاتے کبھی جو ہے وہ شکست نہیں کرتے. اور یہ آپ پوری زندگی بھر اسی تمنا میں نکلتے رہے کہ کاش مجھے شہادت مل جائے. لیکن پتہ چلا موت میدان جنگ میں نہیں آتی. اگر آتی تو خالد ابن ولید جو ہے وہ کتنے معرکے لڑے، لیکن نہیں، شہید ہوئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ اس حالت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت. اسی لیے ہمیں کسی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اپنے وقت کا اگر وہ فرعون اور نمرود بھی ہے تب بھی ہم اس کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے. ہم اس کی پاس جو ہے ہدایت کی دعوت لے کر جائیں گے. اگر پھر بھی اللہ نے اس کے لیے ہدایت نہیں رکھی تو پھر وہ بات کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملہ اس سے نپٹ لے گا. لیکن اس سے پہلے دیکھیں، حالانکہ یہ بھی آپ اس وقت جو ہے مقابلے میں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لیس لک من الامر شیء. آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں، آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائے یا ان کے لیے ہدایت. او یتوب علیہم، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے. او یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں عذاب دے. فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالمین ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سو کی توبہ کو قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں ایمان میں داخل کر دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا معاملہ ہے. کیوں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. لہذا انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ جب چاہے جو ہے ان کو ہدایت دے سکتا ہے. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، یعنی وہ اسلام میں داخل ہو جائے. ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے عذاب دے اگر وہ اپنے کفر پر ہی جمے رہے. ابو جہل اینڈ کمپنی، نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی تو اب ان کے لیے عذاب ہے. اور باقی جو اس کو اللہ تعالیٰ، ہندا، اللہ اکبر، جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، لیکن اللہ نے اسے بھی ہدایت دے دی. تو کیا کہہ سکتے ہیں. اور وحشی ابن حرب جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ قاتل ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہدایت دی. اور پھر کیا فرمایا کہ میں نے کفر کی حالت میں سب سے بہتر شخص کو قتل کیا،
اور اسلام لانے کے بعد سب سے بدترین شخص کو قتل کروں گا، تو مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والے کون تھے؟ وحشی بن حرب۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو حضرت حمزہ مجھے یاد آتے، تو اتنی آپ یہ بات کریں کہ میرے سامنے نہ بیٹھے کہ تاکہ مجھے جو ہے وہ یاد تازہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کام ہے، جسے چاہے جس کو چاہے مغفرت دے، جس کو چاہے جو ہے وہ عذاب دے، یعنی جسے چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے۔ اس لیے ہم کسی کے متعلق جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اخیر تک ایک کافر کے بارے میں بھی جو ہے ہمیں یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کافر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان دے دے، اور ہم اپنے بارے میں کبھی مطمئن نہ رہیں، ہاں بلکہ ڈرتے رہے، ٹرائی اینڈ کرائے، یہ چیزیں جو ہونی چاہیے۔ تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ آگے اہل ایمان سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو سود در سود نہ کھاؤ۔ حضرت شیخ الہند جن کی یہ تفسیر ہے، اور سعودی جو ہے وہ کنگ فہد جو ہے اس زمانے میں تھا، اس نے اس کو چھپوائی تھی، بعد میں جو ہے وہ غلط فہمی اور وہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے پھر بعد میں ان کو جو ہے نہیں چھپایا جا رہا، باقی اور جو ہے دوسروں کی چھپائی جا رہی ہے۔ بہرحال anyway، لیکن یہ تفسیر کا اس جگہ سے شائع ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت شیخ الہند فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی تو غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، اور اس درمیان میں سود کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک اچھی مناسبت یعنی علمی بات ہے، فرمایا کہ یہاں پر دو جماعتوں نے جو ہے وہ میدان سے نکل جانے کا ارادہ کیا تھا، یعنی گویا ہمت ہار دی تھی۔ فرمایا جس کی کمائی سود کی حرام کی ہوتی ہے وہ میدان جنگ میں ٹکتا نہیں ہے، وہ ہمت والا نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آج جو مسلمانوں میں بزدلی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سود خواری، حرام کاری، غلط کمائی کی وجہ سے جو ہے حوصلے بلند نہیں ہوتے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، یہ کسی ملک کا جو ہے واقعہ ہے کہ بادشاہ نے جو ہے اپنے ولی عہد کو، اپنے شہزادوں کو بھیجا تھا دشمن کے مقابلے کے اندر۔ تو کچھ بندوں نے بتایا کہ شہزادے کو تو شکست ہو گئی۔ اب بادشاہ کے چہرے پر جو ہے اس کے آثار ظاہر ہو گئے۔ بیگم صاحبہ نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے کچھ اس کے اوپر اس کے نامرادی کے آثار دکھ رہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے خبر آئی ہے کہ شہزادے کو شکست ہوئی۔ تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ شہزادہ کو شکست ہو جائے، اس وقت تو یہ موبائل اور یہ تو ایسی تو چیزیں تھی نہیں۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہو گئی کہ یہ کیسے کہہ رہی ہے، تو گھر میں بیٹھی ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد خبر آئے گی کہ اس کو شکست نہیں ہوئی، شہزادہ کو جو ہے نا وہ کامیابی ہو گئی۔ اب بادشاہ کو تو بہت حیرت ہوگی کہ یہ گھر کی عورت اور اس نے اتنی بڑی سینہ ٹھوک کر کیسے بات کہی۔ تو کہا کہ یہ بات تم نے کیسے کہ بیگم صاحبہ سے پوچھا؟ تو کہنے لگی میں نے اسے اس کے پیٹ کے اندر کوئی حرام لقمہ میں نے نہیں ڈالا تھا، تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ میدان جو ہے وہ بازی نہ لے جائے اور شکست کھائے، ہو نہیں سکتا۔ تو پھر جو ہے بادشاہ کو، تو یہ بات ہے اصل میں ایک زمانہ تھا جب لوگ نہیں بلکہ گھر کی مائیں اس بات کا اہتمام کرتی تھی، بچوں کی تربیت کرتی تھی، صحیح تربیت ہوتی تھی۔ آج تو نہ باپ کو پڑھی ہے نہ ماں کو پڑھی ہے، بس جاب اور شاپ، بچوں کو جو ہے نا کیئر ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، وہ کوئی دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے دوستوں، یہ ڈالر اور یہ پاؤنڈ ہمیں لے ڈوبیں گے۔ تو ایسی کمائی سے کیا فائدہ میرے دوستوں؟ اس سے چٹنی روٹی میں رہے آدمی، اور جو ہے جھوپڑی میں رہے، اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ رہیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہیں، یہ بہت بہتر ہے میرے دوستوں۔ اس کی ہمیں فکر کرنا ہے، اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اس ملک کے اندر، ہم سب کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے، ورنہ تو ہم نے سب کچھ جو ہے کھو دیا۔ اگر پورے خاندان میں ایک بھی بچہ اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تب بھی یہ سمجھو ہم ٹوٹل لاس میں ہیں، ٹوٹل لاس میں، تو بہت سیریس چیز ہے۔ تو بہرحال تو حضرت شیخ الہند صاحب فرما رہے ہیں کہ اس جگہ پر اس آیت کو ذکر کرنے سے یہی مراد ہے
ورنہ سورہ بقرہ میں تو اس کے متعلق پوری وضاحت کے ساتھ مضمون گزر چکا ہے. کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سود سے باز نہیں آئے گے، انٹرسٹ سے، سود سے، تو وہ اللہ رسول کے ساتھ جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو. تو ہے کسی کے اندر ہمت کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ نعوذ باللہ. وہ کیا جنگ کرے گا؟ اس کی کمپنیوں کے جو ہے وہ تالے لگ جائیں گے، وہ گھر سے باہر نکلیں گا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سود سے جو ہیں اپنے مکانوں کے لیے پیسے لیے، نہ گھر رہا نہ در رہا، وہ سب کچھ تھا، وہ راستے پر آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی کی جیب کی بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے میرے دوست. تو آدمی جھوپڑے میں رہے گا، کرائے کے مکان کے اندر رہے، اور کیا ہے نا، اس سے زیادہ اور کیا ہو جائے گا؟ اس سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال آدمی اگر کوشش کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گی، ہے نا. آدمی اگر جم جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک مکان کے کئی مکان اس کو جو ہے بغیر سود کے دے دیتے ہیں. اور اس کی مثالیں یہاں موجود ہے، اور ہمارے کتنے دوست ہیں جو ہم کو اس قسم کی باتیں سناتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اپوزٹ بھی ہے. تو اینی ویئر میرے دوستوں، تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی حرام سے بچے، اور خاص طور سے سود اور انٹرسٹ سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو نہ کھاؤ ڈبل در ڈبل، سود در سود نہ کھاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سود در سود یعنی ڈبل نہ کھاؤ تو سنگل کھاؤ، یہ مطلب نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کو کہا جائے کہ بھائی تیرا روزہ ہے، گالی کیا بکتا ہے؟ کیا مطلب کہ روزے کے اندر گالی نہ بکو، تو اس کا مطلب ہے کہ بعد میں بک سکتے ہیں؟ نہیں، مطلب ہے کہ ابھی بھی منع ہے، ابھی اس لیے کہ یہ اور زیادہ احتیاط کرنا ہے، اور بعد میں بھی احتیاط کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے کہ جو سود خور ہوتے ہیں نا، سود لینے والے، تو ایک بندے سے لیا، اب وہی مال پھر دوسری جگہ لگا، تو یہ جو ہے وہ سود در سود بڑھتے ہی رہتا ہے. تو یہ ایک جو ہے کہنے کا طریقہ یا بلاغت کا ایک تقاضا ہے جس کو یہاں پر کہا گیا کہ سود در سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور فلاح کو پہنچ جاؤ. واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور بچو تم اس آگ سے جو کافرین کے لیے تیار کی. اللہ اکبر. ہاں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں لوگوں سے ڈبل لینے کی بجائے ہمیں یہ کہا جائے کہ راہ خدا میں خرچ کرو. چنانچہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی اطاعت کرنا ہی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. یہ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اس کا ذکر کیا گیا. حضرت مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آئے وحی کے ذریعے سے قرآن میں، اس کو فالو کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود فرمایا ہے، جس کو احادیث کہا جاتا ہے، اس کو بھی فالو کرنا ہے. اس لیے کہ ایک جماعت، ایک طبقہ ایسا پیدا ہوگا جو یہ کہے گا، اور کہا کہ مسحریوں پر بیٹھا ہوگا صوفے پر، اور وہ کہے گے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ. قرآن میں کہاں ہے بتاؤ؟ قرآن میں کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کرنا ہوگی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز کی تفصیل کہاں ہے قرآن میں؟ زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کی ڈیٹیل کہاں ہے کہ اتنا دو؟ یہ تو حدیث میں ہے. ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو جتنی قرآن میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اتنی ہی میں نے اپنے فرامین کے اندر ذکر کی. وما ينطق عن الهوى، اور نبی جو بات کہتا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتا ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے. تو یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اچھا، قرآن کریم میں جو احکامات ہیں اس کی عملی شکل وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اپنے پریکٹیکل چیزوں سے جو ہے بتلائی. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن. فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن تھا وہ عملی شکل کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا.
تو یہ بھی ایک اس وقت کے اندر جو ہے ایک گمراہی کا ایک طریقہ ہے، اور بعض اس کے طریقے سے چلتے ہیں کہ نہیں، کہتے اس میں ہوگا تو ہم اس کو مانیں گے، اس میں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ بہرحال تو جو چیز حدیث سے ثابت ہو وہ بھی قرآن ہی سے ثابت سمجھی جائے گی، لہذا یہ کہنا کہ صرف قرآن ہی سے بتاؤ نہیں۔ چنانچہ یہاں پر ہی ایک شخص نے کسی کے ذریعے سے مجھ سے پوچھا، سمجھ لے، کہ یہ بتاؤ کہ قرآن میں عذاب قبر کہاں ثابت ہے؟ نعوذ باللہ، یہ سوال، حالانکہ حدیث پاک کے اندر ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ کم علمی، جب آدمی خود جو ہے نا اپنا ریسرچ کرتا ہے اور بغیر کسی کے گائیڈ کے کرتا ہے تو پھر آدمی گمراہی پر چلا جاتا ہے۔ بتائیے کتنی خطرناک جو ہے وہ چیز ہے، یعنی آدمی جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ایسا سوال۔ تو یہ خطرے کی چیز ہے میرے دوستو، اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں ہمیں فرمائی ہیں قرآن میں اور حدیث میں، اور پھر علماء اور صلحاء نے جو اس کی ہمیں صحیح گائیڈنگ کی، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقات ہیں، ان کا جو ہے ہمیں فالو کرنا ہوگا۔ بہرحال وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ، اور تم سبقت کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف۔ سبحان اللہ، اب یہ جیسے رمضان کا مہینہ، تو اس میں جتنا ہو سکے، جتنے بھلائی کا کام ہو سکے، اس کو کرتے رہنا ہے۔ تو دوڑو، یعنی ایسے عمل کرو جس سے تمہاری مغفرت اور بخشش ہو جائے، یہ مطلب ہے۔ اور جب مغفرت ہوگی تو کہاں جائیں گے ہم؟ جنت میں جائیں گے۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ وہ جنت عرضها السماوات والارض، اور جنت کی قیمت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ ارض، اس کو چوڑائی کو کہتے ہیں، کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، تو پھر اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین آسمان کے برابر، آسمان اور زمین، 7 آسمان 7 زمین، یہ جنت کی ایک جگہ ایک بالش کی بھی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ بتاؤ جنت کتنی قیمتی ہوگی میرے دوستو۔ آج اس جنت کی جو ہے اس کی تیاری اور اس کی فکر کرنا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ چلو نہیں، بیٹھو نہیں، دوڑو اور کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے میں آگے بڑھ جاؤ۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور رمضان کی چند ایام، چند راتیں ہیں، اس میں تھوڑی سی اور کوشش کر لیں، کیونکہ یہ ایک سیزن ہے نیکیوں کا، پھر یہ ریٹ بعد میں نہیں ملنے والا، پھر وہ ریٹ کم ہو جائے گا۔ پھر اب کتنی کوشش کریں، جیسے مولانا نے فرمایا تو جمعہ کے اندر، اگر پورے سال اگر آپ 1000 رکعت نوافل پڑھیں تبھی فرض کے برابر، لیکن ابھی ایک نفل فرض کے برابر ہے اور ایک فرض 70 کے برابر، تو یہ ریٹ جو ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو فرمایا اس میں کمپٹیشن کرو، تو سبقت کرو اور دوڑو اس رب کے مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی عرض، جس کی قیمت اور جس کی چوڑا آسمان و زمین، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ آگے ان کی صفات ذکر کی گئی ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی غمی میں بھی، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پسند کرتا ہے محسنین، اچھے کام کرنے والوں کو۔ بہرحال یہ آگے صفات متقین کی ذکر کی ہے، اور بھی کچھ صفات ہے ذکر کی۔ بس دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے نیکیوں کے اندر سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہی اعمال ہمارے لیے ذریعہ مغفرت اور نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔